ایک سال زیادہ تو فیل کرا ہے. کیوں فیل کرا ہے؟ میں نے لڑکی کو عمر زیادہ تھی. زیادہ تھی تو کیا ہوا؟ میرے نبی نے امی خدیجہ سے نہیں کری. ان کی عمر تو 15 سال زیادہ تھی. کیا بات ہے؟ ان کا کو اتنا ہارڈ کر دیا. لڑکی کا کلر ڈیم ہے تو فیل کر دیا. لڑکی کی ہائٹ تھوڑی سی کم ہے تو آپ نے فیل کر دیا. لڑکی کا بال تھوڑا سا ہلکا ہے تو آپ نے فیل کر دیا. یہ عجیب معاملہ. تم نے نکاح بنا لیا ہے, تم نے شادی کرنا ہے, یہ حضرت موسیٰ کی قوم کی گائے بنا لی. گائے کا بات یاد ہے کہ رنگ کیسا ہو, کلر کیسا ہو, عمر کتنی ہو, کیسی ہونا چاہیے پتا چلا, ویسی گائے بنی. یہ قرآن میں پہلے پارے میں سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا تھا گائے قربان کرو, تو کہا کیسی ہو, یہ رنگ ایسا ہو, عمر کتنی ہو, ایسا ہو, ہائٹ کتنی ہو. اتنی شکیں نکال دی کہ پھر وہ ایسی ملی نہیں. اور بہت سے ایسے پھر رہے ہیں, یہ رشتہ بیچ دیا, یہ رشتہ بیچ دیا, یہ رشتہ بیچ دیا, یہ رشتہ بیچ دیا, بعد میں بن کے چچا ملا ہی نہیں. 10 سال ہو گئے پھرتے ہو بار بار کو 15-25 جگہ دیکھ رہے ہیں, پسند نہیں آ رہا. عربی کہاں سے کوئی جنت سے افسرہ آئے گی کیا تیرے لیے یار؟ اگر 19-20 ہے تو یار کمپرومائز کیا تھا, بالکل تیرے چہرے کی طرح. تو چاہے کہ بالکل سانچے میں ڈھل کے آئے. ارے تو پسند کر لے اور دعا کر, یا اللہ میں نے تو پسند کر لیا ہے, اس نکاح کو تو مبارک کر دینا. مبارک کرنا تیرے مولا کا کام ہے. بے شک سبحان. یہ مولا کا کام ہے. کیا بات ہے. دنیا کو جو فالو کر رہا, دنیا کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میرے نبی کی زندگی کو فالو کرو. پوری دنیا میں آپ کو طریقہ نہیں مل سکتے. یاد اب یہ ہے اسلام میں تو اتنی باریکیاں ہیں, تم کسی بھی مذہب میں جاؤ تو نہیں ہے. اسلام میں تو یہ کہ جوتا پہنے تو یہ رسول اللہ کون سا پہنے, تو اسلام بتائے گا کہ داہنا پیر پہلے ڈال جوتے میں. اللہ اللہ کتنے باریک طریقے ہیں. ناخن کاٹے تو کیسے کاٹے, یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے. سرما لگائے تو کیسے لگائے, اسلام میں یہ طریقہ بھی بتایا جا رہا ہے. ذرا غور تو کرو, سوئیں تو کیسا سوئیں, اسلام میں یہ بھی طریقہ بتایا جا رہا ہے. بے شک بے شک. سونے کا طریقہ, کھانے کا طریقہ, پینے کا طریقہ, اٹھنے کا طریقہ, بیٹھنے کا طریقہ, سونا لگانے کا طریقہ, بال کاٹنے کا طریقہ, کپڑے دھلنے کا طریقہ, کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, چلنے کا طریقہ, سونے بیٹھنے کا طریقہ. ارے کسی بھی مذہب میں اتنے باریک طریقے نہیں ملیں گے جتنے طریقے میرے مصطفیٰ کی زندگی میں. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. پتا نہیں ہے, تم فالو نہیں کرو تو الگ بات ہے. تم فالو دنیا کو کرو, آج دنیا کے پیچھے بھاگ رہو. ارے تیرے نبی کی طرح طریقہ کسی کا نہیں. آج پوری دنیا تیرے نبی کے طریقے پر آ رہی ہے. بڑے سے بڑا ڈاکٹر کہہ رہا ہے مٹی کے برتن میں کھاؤ اگر بیماری کو دور بھگانا چاہتے ہو. ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ کسی کے باپ کا طریقہ نہیں, رسول پاک کا طریقہ ہے. بے شک ڈاکٹر آج کہہ رہا ہے کہ مٹی کے برتن میں کھاؤ, میرے نبی نے 1400 سال پہلے کہہ دیا. اب جب تم اپناؤ گے نہیں کرا تم کیا کریں. جی بات ہے کہ نہیں ہے. سونے کا طریقہ آج سو تو رہے, موبائل چلاتے چلاتے تو الٹا پڑا, جیسے مری مہنگی پڑی ہو راستے میں. صبح کو ڈکارے لینا الٹی سیدھی کیا ہوگا, شیطان کی طرح سو گا. سنت کے طریقے میں سو, میرے کو کیسے کیسے بنے گا. نبی کی سنت کو اپنا, کوئی الٹا پڑ گیا, کسی کا ٹانگ ادھر پڑا, ادھر ایران میں ٹانگ ہے اور ہاتھ پڑا ہوگا جوان کر دیا. پتہ نہیں دیکھا کیسے سو گئے. سنت طریقہ تمہیں معلوم نہیں, مولوی سے پوچھو نبی کا سنت طریقہ کیا سونے کا. سو تو سنت کے طریقے پر کھاؤ, انشاءاللہ تیری صحت بھی صحیح رہے گی, تیری طبیعت بھی صحیح رہے گی. تھا کسی صحابہ کو بلڈ پریشر, کسی کو شوگر, تھا کسی کو ہارٹ, بتاؤ مجھے نا, نہیں تھا. ایک صحابی کے بارے میں شاید ملتا ہے, وہ بھی میرے نبی نے شاید 10 دیا ہوگا, 10 کے طور پر کہا ہوگا. وہ بھی جو ہے کہا جاتا ہے, آج کے لوگ کہتے ہیں, اس زمانے کے حساب سے نہیں کہتے کہ ہارٹ تھا. نبی نے وہ کھجور کے بتائی تھی, جو اجوا کھجور ہوتی ہے, اس کے کھجور کے لیے کہا تھا. وہ شاد و نادر کہا لے رہے ہوتے, وہ شاد و نادر تھا. کسی کو ہارٹ 313,000 کے مقابلے میں کھڑے کر دیے. آج کا ہوگا پٹنے سے مر جاتا, ہارٹ مرواؤ گے کیا 313 آپ کو مروا دو. نبی کے طریقے کو اپناتے تھے, خدا کی قسم نہ کسی کو ہارٹ تھا نہ کسی کو شوگر.
یہی حل ہے. صرف فلمیں دیکھتے یوٹیوب دیکھتے تو زندگی گزارو گے میرے بھائی. تو مجھے بتاؤ ہارڈویئر میں کیا کیا آئے گا؟ جی 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 بہت اچھا پیغام ہے. تیرے کیا کیا آئے گا؟ نبی کا سنت طریقہ اپناؤ. وہ میں آج بھی کہتا ہوں. ایک بات اور بتا رہا ہوں, توجہ اہل منبر کی خاص توجہ. جی 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 دنیا کے طریقے آتے ہیں, دنیا والے ایجاد کرتے ہیں, مگر وہ پرانے ہو جاتے ہیں. آپ دیکھ لو پرانے ہو جاتے ہیں. کوئی ہیرو پیچھے کے بڑے بال کر کے آیا تو پھر کوئی آگے کے بڑے بال پرانے ہو گئے. پہلے پینٹ چڑھتی تھی بہت بہت چوڑی پہل باٹھ, پھر چست والی آتی ہے, یہ نہیں ہوتی ہے کبھی کیسی کبھی کیسی. لیکن نبی کا طریقہ زمانے کی ضرورت بن جاتا ہے. واہ 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 واہ, بے شک کھانا نہیں ہوتا, ضرورت بن جاتا. مٹی کے برتن میں آج کھانا زمانے کی ضرورت ہے. بے شک بے شک بے شک. کیا زمانے کی؟ وکیل صاحب, ڈاکٹر صاحب, ماسٹر صاحب, انجینئر صاحب, پروفیسر صاحب, پائلٹ صاحب, دن میں کوٹ پینٹ ٹائی. میں جب رات کو دیکھا تو اچھے اچھے کو لنگی پہن کے سو رہے ہیں. لنگی کیوں پہنتے ہو, تہمت کیوں پہنتے ہو؟ کہنے لگے مولانا سکون اسی میں. ہم نے کسی کے باپ کا طریقہ نہیں, رسول پاک کا طریقہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ, بے شک بے شک. راحت اسی میں ہے, ضرورت بن گیا تمہاری. جی. نبی کا طریقہ پرانا ہی نہیں ہوتا, وہ زمانے کی ضرورت بن جاتا ہے. بن جاتا کہ نہیں بن جاتا؟ یہ جو الٹے سیدھے سو رہے, الٹے سیدھے کھا رہے, الٹے سیدھے پی رہے, اسی کی وجہ کہ طرح طرح کی بیماریاں آ رہی. کھڑے ہو کے ملا تو کھڑے ہو کے کھا لیا. لوگوں شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. آج میرے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں کہ ان کو اسلام کے کاموں میں شرم آتی ہے. ہائے رے مسلمان تو کیسا ہو گیا رے. کچھ لوگ وہ ہیں جن کے مذہب میں ننگا رہنا ان کے مذہب کے حساب سے ضروری ہے. وہ ننگے رہنے میں انہیں شرم نہیں آتی. تجھے اسلام کے قانون کو اپنانے میں شرم آتی ہے. مذہب ایسے ہیں ان کے پیش پر ننگے گھومتے ہیں, انہیں ننگے رہنے میں کوئی شرم نہیں ہے. اور تمہیں نبی کا طریقہ اپنانے میں شرم ہے. تمہیں نبی کا طریقہ اپنانے میں شرم ہے. مجھے شرم آتی ہے تمہاری شرم. مصطفیٰ کا طریقہ اپناؤ, چاہے زمانہ تمہیں کچھ بھی کہے, چاہے کچھ بھی کہے. جی بے شک. کہیں کھانے کا موقع پڑ جائے تو بیٹھ کے ہی کھانا ہے, کھڑے ہو کر کھانا ہی نہیں ہے. سارا زمانہ دیکھے گا یار یہ کون دیوانہ ہے, زمانہ کہے گا محمد کا دیوانہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زور سے بولو نا سبحان اللہ. محمد کا دیوانہ. بے شک. جب بھی کھاؤ تو ٹوپی پہن کے کھاؤ, ننگے سر نہ کھاؤ. جب بھی کھاؤ تو دسترخوان بچھا کے کھاؤ. جب بھی کھاؤ تو سنت کے مطابق کھاؤ. سبحان اللہ. زمانہ تجھے دیکھے گا کہے گا یار طریقہ لاجواب. سبحان اللہ. سبحان اللہ بولتے رہو. سبحان اللہ. ہمارا طریقہ افسوس ہوتی ہے, خدا کی قسم بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے. ہمارے گھروں میں غیروں کے طریقے آ گئے, ہمارے گھروں میں غیروں کے طریقے, ہمارے بچے بچیاں غیروں کے طریقے اپناتے گھوم رہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہم تباہ ہوتے چلے جا رہے. لوگوں مجھے بتاؤ آج ہماری بچیاں کدھر جا رہی ہیں؟ آج ہماری بچیوں کی قدم ڈگمگا رہے ہیں, آپ دیکھ رہے ہو. آج ہماری بچیاں غیروں سے دوستیاں کر رہی ہیں جو تیرے مذہب کا نہیں, اس سے آج ہماری بچیوں کی دوستی. جس کا مذہب الگ ہے ہماری بچیاں ان سے دوستی کر رہی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے اپنے بچوں کو اسلام کی تہذیب, اسلام کا تمدن, اسلام کی اہمیت کے بارے میں بتایا ہی نہیں. اگر اپنی بیٹی کو تو نے صحیح اسلام بتا دیا ہوتا یہ مر تو جاتی مگر اپنی عزت کا سودا نہ کرتی. بہت اچھا پیغام ہے. جی جی بے شک. مر تو جاتی اپنی عزت کا سودا نہ, اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی. لوگوں تم کہاں ہو؟ ابھی 3 سال پہلے کی بات ہے, 3 سال 4 سال پہلے کی. دہلی میں ایک چلتی بس میں ایک بچی کے ساتھ بلاತ್ಕಾರ ہوا. ساؤتھ انڈیا میں بہت بڑا سیمینار ہوا, ہر مذہب کے پیشوا کو بلایا گیا. اس میں مولوی نے بھی شرکت کی, پنڈت نے بھی شرکت کی, پادریوں نے بھی شرکت کی. سیمینار ہو رہا تھا بچی کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھایا جائے, بچیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے کوئی قانون بنایا جائے. جلسے میں آنے والوں خالی کلمہ پڑھنے والا اس سیمینار میں نہیں تھا, ہر مذہب کو ماننے والا اس سیمینار میں تھا. کسی
کسی نے کہا پھانسی کا قانون بنوا دو، کسی نے کہا سر قلم کرنے کا قانون بنوا دو، کسی نے کہا یہ قانون بناؤ وہ قانون بناؤ۔ تمل ناڈو کا ایک پنڈت کھڑا ہو گیا، اس نے کہا اگر پھانسی کا قانون بنوا دے تو کیا بچیوں کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی؟ نہیں، عزتیں پھر بھی لٹتی رہیں گی، عصمتیں پھر بھی لٹتی رہیں گی۔ اس نے بے ساختہ کھڑے ہو کے کہا تھا اب نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں، 1400 سال پہلے ایک قانون بنا ہے، اس قانون پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ کہا کہ پنڈت وہ قانون کون سا ہے؟ کہا 1400 سال پہلے محمد عربی نے بیٹیوں کے لیے قانون بنایا ہے پردہ، اسے فالو کرنے کی ضرورت ہے۔ جو بیٹی پردے کو فالو کرے گی اس کی عزت کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی مفتی گلفام نوری صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، سبحان اللہ۔ خود بخود اس کی عزت کی حفاظت ہو جائے گی۔ اور آج بھی گلفام گارنٹی کے ساتھ کہتا ہے جو بیٹیاں پردے میں رہتی ہے خدا کی قسم ان کی عزتیں محفوظ رہتی ہے۔ پردہ بیٹیوں کی عزتوں کی ضمانت ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک، اور یہ طریقہ کہیں اور سے نہیں ملا، یہ طریقہ مصطفیٰ کی طرف سے ملا۔ جی بے شک بے شک۔ آپ جنس پہن لو، اسکرٹ پہن لو، پینٹ پہن لو، لیکن بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت نہیں ہے، نہ نہیں ہے۔ امیر ہونا الگ ہے، عزت دار ہونا الگ ہے۔ الگ ہے بے شک۔ بات سمجھیے آپ، امیر ہونا الگ ہے، عزت دار ہونا الگ ہے۔ آپ جو ادھر ادھر گھوم رہے ہو، آج ہماری بچیاں اسکولوں میں پڑھتی ہیں، اسکولوں میں پڑھنے کے بعد میں ان خیروں سے دوستیاں شروع کر دیتی ہیں، وہ دوستیاں بھی شادیوں میں بدل رہی ہیں اور تم کچھ نہیں کر پا رہے۔ صرف گلفام کا پیغام لے کر جاؤ، اپنی بیٹیوں کو صرف اسلام دے دو، صرف اسلام۔ تیری بیٹی مر سکتی ہے مگر عزت کا سودا کیا نہیں کرے بات ہے، بے شک بے شک۔ گی، عزت کا سودا نہیں کرے گی۔ مسلمانوں ایک بات بتاؤں میں آپ کو، ابھی چند دن پہلے کی بات ہے، جب ایک بچی مسکان نام کی حجاب میں نکلی تو سینکڑوں بھیڑیوں نے اسے کالج میں گھیرا۔ واہ 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 واہ، دیکھا آپ نے؟ جی سینکڑوں بھیڑیوں نے گھیر لیا، مگر اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو دنیا کا طریقہ نہیں دیا، فاطمہ الزہرا کا طریقہ دیا تھا۔ شیرنی بن کے کھڑی ہو گئی اور سینکڑوں کا مقابلہ کر گئی۔ اور مسلمانوں تم نے بڑے اسٹیٹس لگائے، تم نے کہا وہ شیرنی ہے، ارے اسٹیٹس لگانے سے کام نہیں چلے گا، مسکان زندہ باد کہنے سے کام نہیں چلے گا، اپنے گھر کی بیٹیوں کو مسکان بنانے سے کام چلے گا۔ واہ 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 واہ، بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گھر کی بیٹیوں کو مسکان بنا دو، بہت اچھا پیغام۔ بیٹیاں مسکان بن جائیں گی تو یہ بھیڑیے کچھ نہ کر سکیں گے۔ آج پالیسیاں چلائی جا رہی ہیں، آج پوری دنیا نئے نئے قانون لا رہی ہے کہ ہم عورت کی عزت کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم عورت کا حق دلا رہے ہیں۔ یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ کبھی 3 طلاق کے نام پہ، کبھی بے پردگی کے نام پہ، کبھی حجاب کے نام پہ، کبھی عورت کو ننگا گھمانے کے نام پہ، کبھی عورت کے فیشن کے نام پہ۔ اور آج چند دن پہلے ایک نعرہ پاکستان سے آیا تھا، عورتوں نے مارچ نکالا تھا، میرا جسم میری مرضی۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی۔ او بے حیا، تو کہہ رہی ہے تیرا جسم تیری مرضی؟ سن، تیرا جسم اللہ کی مرضی ہے۔ واہ واہ واہ، ہوتی ہے تیری مرضی۔ اگر اللہ چاہے ابھی فالج گر جائے، ایک نس کام کرنا بند کر جائے، ہاتھ نہ چلے گا۔ جی 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 جی، یہی ہے۔ یہ جتنی بے حیا کہنی میرا جسم میری مرضی، چلا کے دکھا، ہاتھ اب تیری مرضی ہے تو کیا بات ہے، بہت اچھا پیغام۔ آپریٹر ساتھ رہا، آواز ہو رہی ہے، ہاتھ تو بیس بڑھا دیں بھائی، بڑھا دیں۔ بڑھا کے رکھو یار، ایسے اور چاہیے تو اور لے جاؤ چاہے۔ توجہ کیجئے، کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی، تیرا جسم تیری مرضی۔ ہاسپٹلوں میں پڑے ہیں، ان کی زبانیں تک نہیں ہل رہی، زبانیں تک بولو جسم تیرا ہے مگر مرضی اللہ کی ہے۔ یہ جسم بھی بنانے والا خدا ہے، یہ امانت ہے۔ ہاتھ تیرا اللہ چاہے تو چلے اور چاہے تو نہ چلے۔ بے شک، جسم تیرا ہے مگر مرضی اللہ کی ہے۔ اللہ کی ہے، بے شک۔ بھائیو، آج تمہاری بیٹیاں کدھر جا رہی ہیں؟ سنو، اب بنجریہ میں آنے والے لوگوں، گلفام کا پیغام سن کر کے جاؤ۔ اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے تو اور بزنس بعد میں کرو، پہلے کوئی بڑھیا سا کالج بناؤ۔ نعرے تکبیر،
فیضان غوث اعظم مسلک اعلیٰ حضرت فیضان شاہ جی. واہ 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 واہ. اچھا کالج بناؤ. یہ پیغام ہے میرا. اور یہ بزنس بھی ہے. تعلیم سے بڑا بزنس کہیں نہیں ہے. یہ بھی سن لیجیے. آپ کوئی بھی بزنس کر لو, پیسہ لینے اس کے گھر پہ جاؤ گے. کپڑے کا بزنس کرو, دکان پہ مال ڈال دو, ہفتے میں آنا, ہفتے میں آپ اس سے بھی پیسے دے دو, اگلے ہفتے آئیے. بات صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے؟ جی. لکڑی کا کام کرو, لکڑی ڈال دو, پیسہ اگلے ہفتے آئیے. اگلے ہفتے. میری بات غلط تو نہیں ہے؟ جی. آپ کو چکر لگوائے گا, لیکن تعلیم کا ادارہ تو کھول کے دیکھو. بچوں کے گھر والے لائن لگا کے پیسہ دے رہے ہیں. جی. لائن لگا کے کالجوں میں پیسے دے رہے. میری بات غلط ہو تو جا کے دیکھ لیجیے رامپور مراد آباد میں کالجوں میں لائن لگا کے. جی. اور دیر ہوئی تو پینالٹی الگ سے بجا. دیر کیوں ہوئی؟ اس سے بڑھیا بزنس ہوگا کوئی؟ بناؤ اپنے ادارے. اگر تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو 4-5 لوگ مل کے ٹرسٹ بنا لو. ٹرسٹ کے مادھیم سے ادارہ بناؤ. اس کی یونیفارم اسلام کے مطابق رکھو. بچیوں کو حجاب ان کی یونیفارم بنا دو تاکہ تیری بچی دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرے تو کردار فاطمہ میں رہ کے حاصل کرے. واہ 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 واہ. بے شک بے شک. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے دل کا کام سید صاحب نے کیا ہے. سید ناصر میاں صاحب قبلہ نے, ناصر میاں صاحب قبلہ حضور میاں صاحب نے معلوم ہے کتنا بڑا کام کیا. 9 بیگھہ زمین خریدی ہے. اور سید صاحب, وہ میاں صاحب میری آپ سے گزارش ہے, ادارہ ایسے بننا چاہیے. ماشاءاللہ ایسا ہی بننا چاہیے کہ اس کے اندر بہترین انگلش بھی, بہترین ہندی بھی, بہترین دینیات بھی, تاکہ ہماری بچی اسلامی تہذیب و تمدن کے ساتھ اپنی تعلیم حاصل کر سکے. ننگے جا کے تم ترقی کرو گے. ترکی کے اندر جا کے دیکھو, حجاب میں لڑکیاں جہاز اڑا رہی ہیں. جی جی. جا کر کے دیکھو آپ ترکی میں. ترکی کی جو خاتون اول ہے, صدر رجب طیب اردوغان کی بیوی, ہمیشہ حجاب میں رہتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بات. جی بے شک. ہاں, اور وہاں حجاب پہ پابندی تھی. آپ کو یہ بھی میں بات کروں, پابندی تھی. قرآن کی تعلیم پہ پابندی تھی. کوئی اگر تم سے کہے تمہاری مسجد ڈھاؤں گا تو مر جاؤ گے, مر جائیں گے, لگا دیں گے. مسجد ڈھانے کی بات کرتی, گھر سے نکلے گا, کپڑوں میں سے نکلا پھرے گا, اور 5 دن تو جو مسجد کو ویران کرے پھر دے. آپ جمعے کو جا کر اپنی مسجد میں جھانکتا 5 وقت تک تجھے پتا نہیں کہ مسجدوں میں ہو کیا رہا. کس نے کہہ دیا میں قرآن کو مٹاؤں گا تو مر جائے تو اور قرآن کو نہیں مٹانے دوں گا. بڑا قرآن کو تلاوت کرتا قرآن کی. بھلائی پڑھیے قرآن پر, قرآن کی تلاوت کر. قرآن کو کوئی نہیں مٹا سکتا. تیرا کام قرآن کو پڑھنا ہے, قرآن کو بچانا یہ کام اللہ کا ہے. کام تیرا نہیں, یہ کام اللہ. ہاں میرے بھائیوں, بات کان کھول کے سنو. آج بیٹیاں بہت غلط راستے پر جا رہی ہیں, بہت غلط راستے. کان کھول کے سنو, سب کو میں بتا رہا ہوں. میں اس سے بڑھ کے کہہ بھی نہیں سکتا, اس لیے اللہ نے کرے اگر مجھے کچھ ہوا تو میری خیریت تک لینے نہیں جاؤ گے. قوم کو ہے, میں تو بہت کچھ بول دوں. میں صحیح بتا رہا ہوں, میں تو بہت کچھ بول دوں. لیکن صحیح بات یہ ہے, اور بڑی پیچھے ہے, اگر امام شراب کے خلاف مسجد میں تقریر کر دے, شراب کی مخالفت کرنے لگ جائے تو وہاں پہ لوگ پتا کیا کہ حضرت تمہیں بھی کیا ضرورت پڑتی ہے شراب کے خلاف بولنے کی. اور یہ ہے کوئی بات ہو جائے گی, مولوی صاحب جی تو بہت بولے, کیا ضرورت تھی بولنے کی. بتا رہے بھائی کیا کریں, نظام نقدہ کس طرح بگڑا ہے ساتھی. انہیں کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. ایک جگہ ڈانس پارٹی ہو رہی, میں نے آن دا اسپاٹ جا کر روکی, اسی وقت ہو رہی تھی, اور میں نے روکی. اور جب میں نے روکی تو جھگڑا شروع ہو گیا. شیطان تو ہوتے ہی, وہ بولا ہم نچا کے دکھائیں گے, ہم نے کم روک کے دکھائیں گے. اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. سن لیجئے, 1 نمبر کا ایمان وہ ہے جو حرام کار کو بازو کی طاقت سے روکتا ہے. یہ 1 نمبر کا ایمان ہے. یہ جو حرام کام ہو رہے ہیں, تم چپکی سے بیٹھے ہو, ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے سینوں میں جھانک کے دیکھنا ایمان ہے کہ نہیں ہے. حسین کربلا میں بیٹھے, حسین مدینے میں بیٹھے تھے, انہیں ضرورت نہیں تھی کربلا جانے کی, لیکن ایمان نے رکنے نہیں دیا. ایمان نے رکنے نہیں دیا. تقاضے ہوتے ہی. اگر حرام کام ہو رہا نا تو ایمان تجھے بیٹھنے نہیں دے گا. تو ہم سے لوگ یہ
कह रहे अगर तुम्हें क्या जरूरत थी तुम तो चले जाते एक तरफ से काम दबा कर तुम्हें क्यों रोकी? ले हमने रोक दी, झगड़ा हो गया तो हमारी मुखालफत तुम्हें क्या जरूरत पड़ी थी, तुम चले जाते, वो नचारा नचाने देते तुम्हारे सर पे आ रही। तुम बताओ करो क्या करो, तो ये मेरे भाइयों इस्लाम ऐसे नहीं कहता है अगर कोई अच्छा काम कर रहा, दीन का काम कर रहा तो उसके साथ हो जाओ। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं बताऊंगा आपको, इज्जत इनमें नहीं है बॉलीवुड हॉलीवुड में ना, इनमें इज्जत है। इज्जत फिर मुस्तफा के किरदार। बेशक बेशक सुभान अल्लाह बोल दो। बोले 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 सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो। पैसा होना अलग चीज है यार, हैं? पैसा तो यार हमने पैसा किस पर नहीं होता, पैसा तो हमने उन पर देखा कि जिनसे लोग बात तक करना पसंद नहीं करते। पैसा आया बहुत से घरों से इस्लाम निकल गया। जब तक गरीब था बेटियां पर्दे में थी, और जब पैसा आया तो बेटियां मॉडर्न माहौल में आ गई। अब जींस पहन के शॉपिंग करती फिर रही हैं। हमने क्या क्या बोले मौलाना ये मॉडर्न माहौल में, चाप बदमाशी का माहौल है। इज्जत उन्हीं के पास रहती है जिनके पास पर्दे रहते हैं। जी जी बेशक बेशक। बात आई पैसे की तो सुन, हलवाई की दुकान पे जाना कभी, हलवाई की दुकान देखिए नहीं देखिए, देखिए उसकी दुकान पर बर्फी बड़ी बड़ी कीमती है, 500 रुपए किलो की भी होती है, बड़ी होती है कि नहीं होती है, 900 रुपए किलो की भी होती है, बर्फी 500 रुपए किलो की बड़ी अमीर है। जलेबी तो 100 रुपए किलो मिल जाए, गरीब है। पार्ले जी का बिस्कुट 5 रुपए मिल जाए और गरीब है। बात है कि नहीं, गरीब है यार। 500 रुपए किलो बर्फी। मैं तुमको समझाने के लिए, इन उलमा के लिए तकरीर नहीं हो रही, मेरी आपके लिए हो रही है, इसलिए मैं तकरीर करता हूँ आवाम को समझाने की। जी बेशक। 500 रुपए किलो की बर्फी हलवाई साहब ने काउंटर के ऊपर रख दी। मेरी दुकान की शान बढ़ेगी, दिखाया शान तो बढ़ेगी, मगर सुन लो इस बर्फी के साथ होगा क्या। ऊपर रख दी, ऊपर काउंटर पे मेरी इस दुकान की शान बढ़ेगी कि इतना कीमती प्रोडक्ट भी इसकी दुकान में है, मगर सुन क्या होगा, गंदी मक्खी आएगी इसी पे बैठेगी। जी बात है क्या नहीं, मेरी बात गलत नहीं है ना? जी जी रास्ते का गुबार उड़ेगा इसी पे पड़ेगा। जी। अब यही तक बात खत्म नहीं हुई। बहुत अच्छा पैगाम है। कलुआ मलुआ नथुआ बथुआ आया दुकान पे, लेना चाहे उसे कुछ भी था, इससे कोई मतलब नहीं। ऊपर रख लिया बर्फी, उठाया टेस्ट कर लिया, चाहे वो लेना कुछ भी है, इसका मतलब नहीं है, टेस्ट करेगा। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, चाहे थोड़ी खाए तो रखी है। आपने देखा होगा मूंगफली के ठेले पे जाओगे, एक दो टेस्ट कर लेता है, रखी है ना खुली हुई, खा लेता है कि नहीं? बड़ी अमीर है ये बर्फी, मगर किसी से न बच सकी, किसी से न बच सकी। सब टेस्ट करके चले गए। जलसे में आने वालों उसी हलवाई के दुकान में 5 रुपए का पार्ले जी का पैकेट रखा था। आने वाले ने कहा जरा एक बिस्किट टेस्ट करके दिखा दे। उसने कहा तेरा दिमाग खराब है क्या, ये लिफाफे में बंद है, इसको टेस्ट हर आदमी नहीं करता, इसको टेस्ट वही करता है जो इसकी पहले कीमत अदा कर देता है। अरे बर्फी मालदार थी मगर इज्जत की हिफाजत ना कर सकी, इसलिए कि इसके पास पर्दा नहीं था, पार्ले जी के पास पर्दा था, इज्जत को बचा के ले गया। जो बेटियां पर्दे में रहती हैं वो अपनी इज्जतों को बचा के ले जाती है, जो उनकी महल की रकम अदा करते हैं वही उनके मालिक बन जाते हैं। बेशक 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 बेशक। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान। वही बाबा इससे पहले वो किसी के करीब, उनकी किसी की नजर तक भी उनके करीब नहीं जाती है। ओ जलसे में आने वालों, अपनी बच्चियों को मोहम्मद अरबी का कानून दे दो, मोहम्मद अरबी का कानून बता दो, ताकि तुम्हारी बच्ची जवान हो तो
کسی کو خادم نہ، اور اپنے گھروں کے ماحول بناؤ. فون اگر کسی کا ہے تو بچی نہ اٹھائے. یہ جو ہوتا ہے کہ بھیا گھر پر نہیں ہے، ابا گھر پر نہیں ہے، کوئی بھی اٹھا رہا نہیں، چاہے 100 گھنٹی آ جائے نہیں اٹھائے گا. بس سمجھ لیجیے آپ، ہاں نہیں اٹھائے. یہ فون پہ جو فون اٹھایا بے تکلفی کی بات ہو گئی. یہ بے تکلفی کی بات ہی دروازہ کھول دیتی، دوبارہ پھر تو فون کرے گا. اور اگر دھوکے سے فون کوئی گھر کی بچی اٹھا بھی لے تو بہت بے رغبتی سے بات کرے. بس مختصر کون ہے، کیا بات ہے، ٹھیک ہے بعد میں بات کرنا. دوبارہ فون کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. جی جی اچھا پیغام ہے. یہ میں وہ بات بتا رہا ہوں جو شروعات جہاں سے ہو رہی ہے، جہاں سے معاملے یہاں سے گڑبڑ ہو رہے ہیں. یار اسلام جیسا مذہب. بہت سے لوگ کہتے ہیں ہماری بیٹی کا امتحان ہے ذرا تم دلا لے ہو. پڑوسی کو دلانے بھیج دیا، رشتہ دار کو دلانے بھیج دیا. اگر پڑھانے کا شوق ہے تو پھر یا تو امتحان نہ دلا، دلا رہا تو خود جا. جی جی بھروسہ تجھے بھروسہ تو ٹوٹنے میں 1 منٹ نہ لگتا. یہ ہے تو بھروسہ کھائے تو تیرا روئے گا. پھر مجھے ہنسنے کی بات سمجھ لیجیے. مولانا مجھے بھروسہ کھائے کا بھروسہ ہے تجھے؟ کیا تجھے اللہ سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جب عورت حج کرنے کے لیے جا رہی ہے تو شریعت کا قانون ہے پڑوسی نہیں جائے گا، رشتہ دار نہیں جائے گا. یا تو سگا بیٹا ساتھ میں جائے گا، یا سگا بھائی ساتھ میں جائے گا، یا سگا باپ ساتھ میں جائے گا، یا شوہر ساتھ میں جائے گا. یار حج کرنے جا رہی ہے، نیک جگہ ہے، وہاں تو غلط ذہن لے کے کوئی جاتا ہی نہیں. مگر اسلام نے تو وہاں بھی کسی غیر کو ساتھ بھیجنے سے منع کر دیا. جبکہ حج کرنے جاتا کوئی ذہن میں خرافات نہیں لے کے جاتا. جی جی کوئی یہ سوچ کے نہیں جاتا میں ہوا غلط کام کروں. ہر آدمی سوچ کر کے جاتا ہے میں نبی کے روضے پہ جا رہا ہوں، رو رو کے دعائیں. سبحان اللہ. مسجد حرام میں جا رہا ہوں، میں رو رو کے اپنے گناہوں کی دعائیں کروں گا. لیکن مذہب اسلام تو قربان جاؤ، مذہب اسلام تو وہاں بھی کہتا ہے کیا؟ مذہب اسلام تو وہاں بھی یہ کہتا ہے کہ وہاں جاؤ تو بیٹے کو لے کے جاؤ، بھائی کو لے کے جاؤ، باپ کو لے کے جاؤ، شوہر کو لے کے جاؤ. تیرے امتحان میں کہاں سے جائز ہو گیا کہ کسی کے بھی ساتھ بھیج دیا؟ نہ، دروازے تم کھول رہے ہو. کان کھول کر کے سنیں، دروازے تم کھول رہے ہو. شاہ سفر کرو تو تمہیں پتہ چلے. اسی رامپور کی بات بتا رہا ہوں. ابھی رکشا بندر کے 17 لڑکیوں نے فوٹو کھنچوائے کہ غیر مسلموں کے ہاتھ میں راکھی باندھتے ہوئے 17 لڑکیوں نے برقع پہنا. کہاں جا رہی ہے تمہاری تہذیب؟ خبردار جس بچی کو اسلام دے دو وہ یہ کام کرتی بھی رہے. بھائی چارہ بڑھانے کے لیے کہ تم مر گئے ہو کہ بیٹیاں آگے بڑھ رہی ہے، تم بڑھا دو بھائی چارہ جو جائز طریقہ ہے. یہ طریقہ اسلام کا نہ ہے. گاؤں میں بارات آ رہی ہے، دور آ رہا تو لڑکیوں کو بھیج دیا ریونگ کارٹ میں استقبال کرنے کے لیے. لڑکیاں کھڑی ہیں کیونکہ مر گئے لڑکیوں کو آگے بھیج دیا. جی 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 تو اس میں سوال کرنا دور آگا. تو پھول ڈال، تو ہار ڈال اس کے گلے میں. لڑکیوں کو استقبال کرنے کے لیے بھیجا یہ جائز نہیں ہے. نہ، ہر چیز جائز نہیں ہے. اور ان بیٹیوں کو بتا دو کہ تمہاری عزت نبی کے طریقے میں ہی ہے، اس کے علاوہ تمہاری عزت. جی بے شک بے شک. سب بھیڑیے بیٹھے، سب بھیڑیے. تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں حق دلائیں گے، حق کوئی نہیں دلائے گا. ایک چرواہے نے اپنے ساری بھیڑوں کو، ساری بکریوں کو اکٹھا کر کے ایک چرواہے نے اور اپنی جو ہے کیا کیا، ایک دروازہ لگا دیا، دروازہ لگا کے بند کر کے بیٹھ گیا ڈنڈا لے کر. ایک بکری کو بھی نہیں نکلنے دوں گا، اس لیے کہ بکریاں کم ہو رہی تھیں، بھیڑیے حملہ کر رہے تھے. جنگل کے بھیڑیوں نے سوچا کیا کہ یار بکریوں کی تو حفاظت ہوگی، چاروں طرف سے 4 دیواری بنا کے بیچ میں ڈنڈا لے کے بیٹھ گیا. اب بکریوں کو نکلنے نہیں دینا، ان کو لقمہ کیسے بنایا جائے. تو بھیڑیوں نے بکریوں کو ذہن دیا کہ چلو تمہارا حق دلائیں گے، تمہارا حق دلائیں گے. احتجاج کرو، اس سے کہو کہ دروازہ کھول، ہمیں قید سے باہر نکال، ہم گھومیں گے پھریں گے جنگل میں مزے لیں گے. بھیڑیوں نے کہا اپنا حق کیوں نہیں مانگ رہی، حق مانگو. اور جب انہوں نے حق مانگا چرواہا پریشان ہوا، اس نے دروازہ کھول دیا. جب یہ نکلی تو بھیڑیے تو فراق میں تھی، ایک ایک کو شکار بنا لیا، ایک ایک کو شکار بنا لیا.
बच्चियों को बता दो तुम्हारी इज्जत की अगर हिफाजत है तो नबी के कानून में है, नबी के तरीके में है। इसके अलावा बेटी महफूज नहीं है, इसके अलावा उसकी इज्जत महफूज नहीं है। और जो बेटियों को इज्जत दी है, 5 मिनट बोल लूंगा, तवज्जो कीजिए, सिर्फ 5 मिनट इजाजत है आपकी? 5 मिनट, हाँ बस तवज्जो। जो इस्लाम ने इज्जत दी है बेटियों को, वो किसी ने भी इज्जत नहीं दी है बेटियों को, किसी की कोई हैसियत ही नहीं थी। आपको क्या पता लोगों, इन बेटियों की सिर्फ इतनी हैसियत थी, मेरी नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे। तारीख उठा के पढ़ो, किसी के घर में बेटी पैदा होती उसे जिंदा दफन कर दिया जाता, किसी का शौहर मर जाता उस औरत को मनहूस समझा जाता, उससे कोई बात तक करने तैयार नहीं होता, उसके बर्तन अलग कर दिए जाते। मालूम है मेरे नबी ने इन्हें इतनी इज्जत दी कि किसी के घर में बेटी पैदा हो जाए तो रहमत है, अगर शादी कर दो तो हज का सवाब है, माँ बन जाए तो कदमों के नीचे जन्नत है। ऐसी इज्जत कहीं ना मिली होगी, इससे पहले बता दो अगर कहीं ऐसी इज्जत मिली हो। मेरे नबी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए तो मालूम है मक्का का क्या मिजाज था, शादियां कैसे होती थी? एक लड़की के साथ 10 या 20 लोग मिलकर बलात्कार करते, और जब वो हमल से हो जाती तो उन 20 लोगों को इकट्ठा किया जाता, लड़की से पूछा जाता तेरे पेट में किसका बच्चा है, वो जिसकी तरफ इशारा कर देती उसी के साथ शादी कर दी जाती। एक ये तरीका इतना घिनौना तरीका था शादियां करने का, मगर मेरे करीम मुस्तफा ने कितना प्यारा तरीका दे दिया। अगर निकाह है तो लड़के की रजामंदी जरूरी है, तो वही लड़की की भी रजामंदी जरूरी है। दोनों का बराबर का हक दिया है तो मेरे करीम मुस्तफा ने दिया है। वरना तो बस 4 मिनट जरा सुनिए, पढ़ना तो सिर्फ ये हाल था। इन बेटियों को एक बात बता तो दो, तुम किस बॉलीवुड के पीछे जा रही हो, तुम किस हीरोइन का पहना और किस हीरोइन के पीछे जा रही हो, तुम्हें पता नहीं है। सुन, तुम्हारी हालत ये थी कि मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आके बैठा बैठा रो रहा है। नबी ने फरमाया क्यों रोता है? अर्ज करने लगा आका मेरे गुनाह इतने हैं, याद करता हूँ तो रोना आता है, या रसूल अल्लाह मेरी खताएं इतनी है, याद करता हूँ तो शर्म आती है। नबी ने फरमाया क्या खताएं हैं? अर्ज करने लगा आका दुनिया में आपने ऐलान नबूवत ना किया था, ज़माने जाहिलियत चरम पर था, या रसूल अल्लाह मेरा कारोबार ही ये था कि पैसे लेके जो बाप अपनी बेटियों को जिंदा दफन नहीं कर पाते थे, उनसे पैसे लेके उनकी बेटियों को जिंदा दफन मैं करता था। मेरा काम ये था। आप मैंने 99 लड़कियों को जिंदा दफन कर दिया था। या रसूल अल्लाह, एक बाप मेरे पास आया, कहने लगा मेरी 5 साल की बेटी है, मुझे बड़ा प्यार करती है, मैं उसे जब दफन करना चाहता हूँ तो इतना प्यार देती है कि मेरे कदम रुक जाते हैं, मेरे हाथ रुक जाते हैं, उसका प्यार मेरे इरादों पर गालिब आ जाता है, मैं उसे दफन नहीं कर पाता। मैंने सुना है तू पैसे लेकर लड़कियों को जिंदा दफन करता है, बता मेरी बेटी का दफन करने का क्या लेगा? और करता या रसूल अल्लाह, मैंने उसकी बेटी की दफन करने की कीमत तय कर ली। कीमत तय करने के बाद मैंने कहा अपनी बेटी को लेकर मैं तेरी बेटी का गड्ढा तैयार करता हूँ। मैंने कब्र खोद के तैयार कर ली। वो बाप अपनी 5 साल की बेटी को जंगल में लेके आया जहाँ मैंने गड्ढा तैयार कर लिया था। ओ बेटियों सुनो, जब नबी तशरीफ ला लाए थे तो आप बेटियों की हकीकत सिर्फ नहीं थी, सगा बाप लेकर के आया। लाने के बाद 5 साल की बेटी को कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे हवाले कर दिया। मेरे हवाले करके बोला इसमें जिंदा कब्र में दफन कर दे, मैंने जो कीमत तय की है तुझे अदा कर दूंगा। बेटी ने जब मुझे देखा तो चीख निकल गई। बेटी ने बाप के गले से लिपट के कहा ओ बाप, इस जालिम के हवाले ना कर, ये जिंदा बेटियों को दफन कर देता है, मुझे वापस ले चल, वादा करती हूँ तुझसे जिंदगी में कभी कपड़ा नहीं मांगूंगी, अगर वाकई रहना पड़ा तो रह लूंगी मगर खाना नहीं मांगूंगी। मेरे बाप ने तुझसे कभी डिमांड नहीं करूंगी, मुझे इसके हवाले ना कर। लेकिन बाप पे भी भूत सवार था, बाप पे भी जुनून था जिंदा दफन करने का। उसने अपनी 5 साल बच्ची का हाथ कहने लगा या रसूल अल्लाह मेरे हाथ में दे दिया। मैं जालिम था, बेटी गिड़गिड़ाई चीख रही। बेटी ने कहा मुझे माफ कर दो, मगर मेरे दिल पे कहां असर होने वाला था। मैंने उस बच्ची को धक्का दिया और धक्का देकर कब्र में गिरा दिया। कब्र में गिरी बच्ची फिर उठने की कोशिश करने लगी। अर्ज करने लगा आका जैसी बेटी उठी, मैंने कुदाल लोहे का उठाया उसके सर में दे मारा। बच्ची बेहोश होकर कब्र में गिर गई। आका बेहोश होने से पहले उस बच्ची की ज़बान से वो जुमला निकला था, मौला तेरी रहमत वाला वो नबी कब आएगा जो हम लड़कियों को जिंदा दफन होने से बचाएगा।
बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लड़की ने आपका नाम लिया था, मेरे कदम डगमगा गए थे, मेरे कदम कांपने लगे थे। या रसूल अल्लाह, मैंने उस बच्ची का मर्डर तो कर दिया था, मैंने कत्ल तो कर दिया था, लेकिन मैं उसकी कब्र को पाट ना सका, उसकी कब्र में मिट्टी ना डाल सका, मेरे कदम डगमगा गए। अरे ये नबी कौन है जिसे ये 5 साल की बच्ची पुकार रही है? रसूलुल्लाह, मैं आपको तब से ही तलाश करता कर रहा हूँ। मक्का में तलाश किया, लोगों ने कहा कि हिजरत करके मदीना चले गए। आका, मैं मदीना आया हूँ। या रसूलुल्लाह, क्या मेरा गुनाह माफ हो जाएगा? मेरे नबी की आंख में आंसू आ गए। नबी ने फरमाया, तेरा गुनाह बड़ा है, मगर अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। ये हाल था बच्चियों का। सिर्फ अपनी बच्चियों को इस्लामियात पढ़ा दो। मैं मना नहीं कर रहा दुनिया की तारीफ पढ़ाना, पढ़ाओ, मगर इस्लामियात कितनी पढ़ा दो कि ये जान तो देना गवारा करे, मगर इज्जत तुम्हारे ये नौजवान जब जवान होंगे ना, जिस माहौल को लेकर जवान होंगे वही काम करेंगे।